میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا. نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو. کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں؟ کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ. لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود. اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز. اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں. میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتداء کر رہا ہے تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے. کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں. اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. یہ درود ہے. توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کی. اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے. ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے، لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے. پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے. آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. 2 سوال تو کامن ہے، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے.
وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں نہیں جانتا ان کو، تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر۔ کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے۔ بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے۔ ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے، منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے، تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مر گیا ہوں، اب آ کر پہنچا ہوں، اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں، اس سے تم اپنا دامن نکال لو، تم دور ہو جاؤ۔ اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہ سمجھ کر کے چلے، یہ اصول پر چلیں۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا۔ ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہی اصول بنا کر کے چلو۔ جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، میرا باپ ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بھائی ہو، جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے۔